آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ ویسے تو تقریباً پوری دنیا میں ایک خاص فضا بنائی جا رہی ہے اور بنائی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یہ تقریباً پوری دنیا کا ایک خاص نشانہ بنا ہوا ہے اور اس میں وہ طاقتیں ملوث ہیں جو عالمی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تقسیم کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اور اس سے ایک ہندو اور مسلمانوں میں خلیج پیدا ہو گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے ہماری طرف سے ہمیشہ کوشش رہی ہے، اور ہم یہ بالکل دیانتداری کے ساتھ، دلی جذبات کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں کسی بھی وجہ سے تفرقہ پیدا کرنا، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں یا کسی اور وجہ سے، یہ انسانیت کے لیے نہایت مہلک ہے۔ ہمارے شہر میں ہمیشہ ایک اچھی فضا رہی ہے، میل جول رہا ہے، لیکن جو پورے ملک کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں، اس سے یہاں کے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن وہ طبقہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور اس سے سیاسی فائدے حاصل کیے جائیں۔ تو اصل تو وجہ وہی ہے، ورنہ ایسے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اس کو قانونی طور پر حل کیا جائے، اس کے اصل جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور وہ مجرم کوئی بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب فلاں مذہب کا مجرم ہو تو اس کو نہ پکڑا جائے اور فلاں کا ہو تو اس کو پکڑا جائے۔ عدل و انصاف کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام اور مضبوطی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو بھی حکومت آئے، کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے رہنے والوں میں کوئی امتیاز نہ برتے۔ اسلام کی تو قدریں اس سلسلے میں بہت ہی بلند ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ حق و انصاف کا ساتھ دیا ہے اور اس میں اپنے اور غیر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اب جو اس وقت یہ اس قسم کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے کوئی نیک فال نہیں ہے۔ ہم تو سہ جائیں گے جو کچھ بھی سہنا ہے، لیکن اس ملک کی بربادی کا یہ ایک آغاز ہوگا۔ آپ کسی پر ظلم کرنے کے بعد یہ نہ سمجھیے کہ آپ چھوٹ جائیں گے۔ ظالم ظلم کرنے کے بعد دراصل اپنی گردن خود پھنسا لیتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، ہمیشہ ظالم کو چھوٹ نہیں ملا کرتی۔ اس واسطے ہمیں بڑی دلسوزی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں یہیں رہنا ہے، نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں نہ ہم کہیں جائیں گے۔
نہ آپ کو ہم مٹا سکتے ہیں اور نہ آپ ہمیں مٹا سکتے ہیں. ہندوستان بھی باقی رہے گا اور آپ لوگ بھی باقی رہیں گے. اس لیے مل جل کر رہیے، محبت اور پیار کے ساتھ رہیے اور اس ملک کی کوئی خوشگوار مستقبل دے کر جائیے. مصعب، ملک میں ایک لمبے عرصے سے فسادات کا سلسلہ جاری ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی حادثاتی عمل ہے یا کہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حادثاتی عمل ہے. زیادہ تر فسادات سوچی سمجھی سازش کے نتیجے میں ہی ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہی فرقے کا نقصان ہوتا ہے اور باقاعدہ نشاندہی کر کے ان کے مکانات، ان کی دکانوں کو جلایا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کو دھکیلا جاتا ہے. یہ ایک پورا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں وہ فرقہ پرست ایک حد تک تو کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے معاشی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. اور جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان کاروبار میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فوراً وہ طاقتیں چوکنا ہو جاتی ہیں اور ایسی صورتیں اختیار کرتی ہیں کہ نہ تو مسلمان کاروبار کے میدان میں کامیاب ہوں تاکہ ان کی معاشی حالت مضبوط نہ ہو سکے، اور نہ وہ تعلیم میں آگے بڑھیں تاکہ ان کا نوجوان ترقی نہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا. کسی بھی واقعے کو بہانہ بنا کر وہ سازش، وہ منصوبہ جو بنا بنایا ہوتا ہے اس کو روح بعمل لایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جماعتیں، وہ پارٹیاں جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں، ان کے ذہن بھی صاف نہیں ہیں، جس کا ثبوت وہ بل ہے جو فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور پھر اس کو پاس نہیں ہونے دیا گیا. وہ صرف ایک ڈرامے کیے گئے. جن بلوں کو، جن قوانین کو پاس کرانا تھا وہ ہر قیمت پر پاس کرائے گئے، اور اتنا اہم یہ بل تھا جو فسادات پر روک لگا سکتا تھا، اور اس میں وہ بنیادی اور اہم سفارشات تھیں کہ جہاں پر کوئی فساد ہو وہاں کے جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو ذمہ دار قرار دیا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ انتظامیہ اگر چاہتی ہے کہ فساد نہ ہو تو وہ بہت اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور بہت سی تدبیریں وہ اختیار کر لیتی ہے اور فسادات نہیں ہونے دیتی، اور جہاں اس کی منشا ہوتی ہے وہاں وہ ذرا ڈھیل دے دیتی ہے. تو وہاں جو یہ ایک تھا کہ اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اس کو انہوں نے اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا. ان کی نیتیں بھی صاف نہیں ہیں. پھر ہمیشہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی فرقے کا نقصان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری فورسز ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں. صرف یہ پبلک کی لڑائی نہیں ہوتی کہ عوام کی لڑائی ہے، عام آدمی لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے پلڑے میں ان کی طاقت بھی جاتی ہے اور وہ بھی مسلمانوں ہی کو دباتی ہیں، انہی کو گرفتاری کرتے ہیں، انہی پر مقدمے چلتے ہیں اور انہی کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک منصوبہ بند ہے. اب یہ کیوں ہے اور کیوں آخر اس ملک کو اس طرح برباد کیا جا رہا ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. امام صاحب، جو فسادات ہوتے ہیں ان میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے. یہ جو طاقتیں اس کو انجام دے رہی ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟
یہ چاہتے یہ ہیں، یہ دراصل مسلمانوں سے اور اسلام سے نفسیاتی طور پر خوف زدہ ہیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ابھرنے نہ دیا جائے، یہ نمبر 2 بلکہ نمبر 3 پر رہیں، ان کو حاشیے پر رکھا جائے۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ان کو ذرا بھی چھوٹ ملی اور ان کو ترقی کے مواقع مل گئے تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ ان کو دراصل خوف یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک مستقل نظریہ حیات ہے جو سائنٹیفک ہے، جو آج کل کے اس سائنسی اور علمی دور میں بھی پورا کھرا اترتا ہے۔ کسی بھی قوم کے پاس اتنا مکمل نظام زندگی اور اتنا معتبر اور مستند الہی ہدایات نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں لٹیرے اور ڈاکو اور چور آیا کرتے ہیں۔ یہ خزانہ چونکہ یہاں ہے اور اس کا ان کو پتہ ہے، وہ خوب جانتے ہیں، اس لیے وہ ایسی صورتیں اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہو جائیں، اپنی قدروں سے دور ہو جائیں، نام چارے کے مسلمان رہ جائیں، اور وہ کسی طرح ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ اس کو آگے بڑھ کر قبول کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان تمام کوششوں کے باوجود اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، عورتیں بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اور وہاں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ملک بھی پوری دنیا کا ایک حصہ ہے، ان سب کے اثرات یہاں بھی، تو اصل تو اس کے پس پردہ وہ نفسیاتی خوف ہے۔ لیکن اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ اسلام کی ٹھیکیداری مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اسلام تو ایک انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک خدائی اور الہی پروگرام ہے۔ مسلمان اس کو قبول کر لے یا آپ قبول کر لیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوا کسی بیماری کے لیے فائدہ مند ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ اس بیماری میں اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ دوا چاہے مسلمان نے بنائی چاہے وہ کسی غیر مسلم نے بنائی، آپ کہیں گے بھائی ہمیں تو دوا سے لینا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا کہ بنانے والا کون ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے آج کل کے مسائل کا واحد حل، اور ہم بالکل یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ رکھتے ہیں، بغیر کسی خوف و ڈر کے رکھتے ہیں، دلائل اور ثبوت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ تمام مسائل انسانی کا واحد حل اسلام ہے۔ جب بھی آپ غور کریں گے، جب بھی گہرائی کے ساتھ سوچیں گے، جب بھی آپ کا مطالعہ غیر جانبدارانہ ہوگا، آپ دل و دماغ کی کشادگی کے ساتھ جب بھی اس پر غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ راستہ یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے شروع سے کبھی صرف دعوت دی ہے، بتایا ہے، لوگوں کو پیش کیا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے، میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے پیچھے ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر اسی طرح، حالانکہ جب بھی مسلمان کو موقع ملا ہے اس نے اس ملک کی بڑی شاندار خدمات انجام دی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک کی آزادی کے بعد جتنے پرانے ہمارے قائدین اور لیڈر ہوئے ہیں، انہوں نے دولت نہیں کمائی، انہوں نے اس ملک کی مخلصانہ خدمت انجام دی ہے۔ ہمارے وزیر خوراک جو تھے
قدوائی صاحب، ان کا بنیان پھٹا ہوا تھا، اپنی کوئی جائیداد نہیں بنا کر گئے، کوئی بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن ملک کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ ایک زمانے میں جب ملک میں بڑا مشکل حالات پیدا ہوئے خوراک کے، تو قدوائی صاحب نے وزیر خوراک ہو کر ایسی تدبیر کی کہ ملک کو بچا کے لے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کون سا اپنی اولاد یا اپنے خاندان کے لیے کچھ کیا یا کوئی دولت جمع کی؟ تو ہمارے لیے جتنے قائدین تھے انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ سب کی بغیر مذہب و ملت کے فرق کیے انسانوں کی اور ملک کی خدمت انجام دی ہے۔ تو مسلمان سے ڈرنا غلط ہے۔ مسلمان کا شیوا ہے وفاداری، اور وہ وفاداری کے ساتھ اپنا مالک کا بھی وفادار ہے اور اپنے ملک کا بھی وفادار ہے۔ یہ خوف ان کے دل دماغ میں انگریز نے بسا دیا تھا، وہ چلا آ رہا ہے۔ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی، تب کون سا آپ نے دیکھا کہ ملک کو انہوں نے بنایا یا بگاڑا؟ آج جتنی آپ یہ تاج محل ہو، چاہے نشاط باغ ہو، چاہے لال قلعہ ہو، چاہے دوسری چیزیں ہوں، یہاں کا لباس، یہاں کا رہن سہن، یہاں کے کھانا پینا، یہاں کے طرز زندگی، یہاں کے ذہن کی کشادگی، ان سب چیزوں میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ خود جواہر لال نہرو اس کا بڑی اعتراف کرتے ہیں اپنی کتاب میں، جواہر لال کہانی میں، اور وہ حقیقت ہے۔ تو آپ اگر موقع دیں گے اور یہ ڈر اور خوف اپنے دماغ سے بھی نکالیں اور اپنے مسلمانوں کے دماغ سے بھی نکال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سب مل کر ہندو مسلمان اور دوسرے ہمارے سکھ عیسائی انشاءاللہ مل کر اسی طرح سے ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے یہ خوف دور ہونا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ڈائلاگ ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے دماغ خراب کر دیے ہیں کچھ لوگوں نے، ان کو غلط شکشا، غلط تعلیم، غلط سوچ ان کی کر دی ہے، انہوں نے کے دماغوں میں نفرت بھر دی ہے۔ نفرت تو ایک زہر ہے جو خود آدمی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور دوسرے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ نفرت سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، اس لیے جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے۔ شہر مالیٹ کوٹلہ میں کچھ آرگنائزیشنز کی طرف سے 2 مارچ کو جو کنونشن ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ اس طرح کی دوسری جو کوششیں شہر میں ہو رہی ہیں یا ملک میں ہو رہی ہیں، کیا ان سے اس نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہ آرگنائز ہونا تو اچھی بات ہے کہ آرگنائز ہو، ہر فرقے کو، ہر قوم کو، ہر طبقے کو یہ حق ہے کہ وہ آپس میں ملے، آرگنائز ہو، لیکن اس کا نشانہ کیا ہو اور وہ کیا مقصد ہو جس کے لیے وہ آرگنائز ہو رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے جو بھائی ہیں ان کی آپ مدد کریں، ان کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں، یہ جہاں تک ہے بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ تعاون علی البر، نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا اور خدمت خلق، یہ بڑا اہم باب ہے ہماری زندگی